اللہ کی کبریائی کا اعلان فرمائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوست، پروردگار کی بخشی ہوئی عنایات اور ماتحید چہاردہ معصومین علیہ السلام، ہماری گفتگو ہے خطبہ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے۔ گزشتہ مجلس میں یہ جملے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو رہبر، جو امام عطا فرمائے ہیں، ہمیں جو رہنما عطا فرمائے ہیں، ایسے رہنما اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ اللہ نے ہمیں معصوم رہبر عطا فرمائے اور یہ ایسے معصوم رہبر و رہنما ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم عطا کر کے بھیجا ہے۔ ان رہنماؤں میں سے ہمارے ایک رہنما، ہمارے ایک امام، امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، گزشتہ مجلس میں امام علیہ السلام کے حوالے سے میں نے مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ وہ امام کہ جو اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے عزادار ہیں، وہ اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار۔ توجہ فرما رہے میرے بچے، میں نوجوان دوست، یعنی جو اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار ہیں وہی امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے عزادار ہیں۔ گویا کہ امام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جو سب سے بڑا عزادار ہو اسے سب سے بڑا عبادت گزار بھی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے مل کے محمد و آلہ۔ امام علیہ السلام کے خطبے کے حوالے سے میں کل مختصر یہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ خطبہ جو امام علیہ السلام نے دیا ہے یہ اموی دربار میں دیا ہے اور 61 ہجری صفر المظفر کی یا یکم کی یا 2 تاریخ کی۔ البتہ اس میں تاریخی حوالے سے مزید اختلاف بھی موجود ہے۔ دربار یزید میں 2 خطبے، توجہ کیجیے گا، میں پہلا لفظ کہہ رہا ہوں آج کی مجلس کا اور آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ زیادہ دربار میں، اموی دربار میں، اس یزید ملعون کے دربار میں 2 خطبے، ایک پھوپھی کا خطبہ ہے، ایک بھتیجے کا خطبہ ہے۔ نہیں، آپ نہیں میرا ساتھ دے، شاید آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک خطبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے اور ایک خطبہ امام سید سجاد کا ہے۔ 2 خطبے، چونکہ بی بی کا خطبہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن جناب سید سجاد کے خطبے سے تسلسل دینے کے لیے میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں۔ بی بی کا خطبہ پہلے ہے اور امام کا خطبہ بعد میں ہے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی جناب شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا خطبہ پہلے ہے اور امام سید سجاد علیہ السلام کا خطبہ بعد میں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں خطبوں کی تلخیص یہ ہے کہ بلا توجہ چاہیے، ان دونوں خطبوں کی تلخیص یہ ہے
کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دربار میں یہ بتایا کہ یزید تو کون ہے، اور سید سجاد نے بتایا کہ ہم کون ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سمجھے نوجوان دوستو، توجہ ہے نا، سلامت ہے۔ بی بی نے یہ بتایا کہ تو کون ہے، اور امام نے بتایا کہ ہم کون ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بی بی کا خطبہ بھی میں آپ کی سماعت کو نظر کروں گا، چونکہ اس وقت میرا موضوع خطبہ امام سید سجاد علیہ السلام۔ اس موضوع کو آپ ایک اور نام بھی دے سکتے ہیں کہ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ مولا کے خطبے پہ ٹائمنگ کے حوالے سے 25 منٹ کا خطبہ ہے کہ جس میں 20 منٹ مولا علی علیہ السلام کے فضائل ہیں، تو اس کو آپ اس موضوع کو اس انداز سے بھی سن سکتے ہیں کہ فضائل علی بزبان علی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ایسا ہے بات جائے، اپنے اذان کو میری طرف متصل رکھیے گا، میں یہاں سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں اور آپ متصل ہیں، اور میں شکر گزار ہوں، نوجوان دوست بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ بالکل عرف سے ہٹ کے موضوع ہے، اور یہ میں نے جان بوجھ کے یہ موضوع لیا تاکہ ان چھپے ہوئے گوشوں کو بھی اپنی ملت کے سامنے، اپنی قوم کے بچوں کے سامنے روشن اور واضح کیا جا سکے۔ میری طرف دیکھیے گا، ایام سلطنت اموی دربار میں 700 کرسی نشین دربار میں بیٹھی، ہزاروں کا مجمع باہر میں، سید سجاد جو کہ خطیب اعظم ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توق، بیویاں قیدی ہیں۔ اس حالت میں توجہ آیام سلطنت کے سامنے، بھائی جان توجہ کیجیے گا، ساتھ ہلانا، میرے ساتھ رہنا ہے۔ یزید نے شہدائے کربلا کی فہرست پڑھنے کے بعد شمر سے پوچھتا ہے، خدائے دونوں پہ لعنت کرے، شمر سے پوچھتا ہے یہ قیدی کون ہے؟ توجہ کیجیے، امام قید میں، شمر سے ملعون پوچھتا ہے تخت پہ بیٹھا ہوا کہ یہ قیدی کون ہے؟ شمر کہتا ہے یہ علی ابن الحسین۔ میرا ساتھ دیں تھوڑا سا، یہ علی ابن الحسین۔ اس نے نام سنا، فوراً وہ جو شہدائے کربلا کی فہرست تھی اس کو دوبارہ دیکھا، کہا علی ابن الحسین تو شہدائے کربلا میں شامل، بلکہ شہدائے کربلا میں 2 علی ہیں، ایک علی الاکبر ابن الحسین اور ایک علی الاصغر ابن الحسین۔ کہا علی نام تو شہداء کی یعنی کربلا کے مقتولین کی فہرست میں شامل ہے، کیا اس کا نام بھی علی ہے؟ شمر کہتا ہے وہ بھی علی تھے۔ آپ ہی نے سنا ہے بھائی جان جا کے، کہا وہ بھی، سلامت رہے جی مولا زندگی لے، وہ بھی علی تھے، یہ بھی علی ہے۔ جب اس نے یہ سنا، اب یہ امام سے مخاطب ہو کے، بھائی جان جانے گا، امام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کیا تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں آتے تھے؟ آپ تک بات نہیں پہنچ رہی جو پیچھے بیٹھے ہوئے، کیا تمہارے باپ کو یعنی امام حسین علیہ السلام کوئی اور نام نہیں آتے تھے کہ سارے بیٹوں کا نام علی رکھا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ شیرانہ انداز میں امام فرماتے، سن یزید، میرا باپ یہ کہتا تھا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو 100 کا نام علی رکھتا۔ ارے بولنا مل کے، آپ کو بولا زندگی دے، کہا میرا باپ یہ کہتا تھا، یعنی امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا، اب جاگے گا،
اس میں حکمت کیا ہے؟ کہا میرے بابا یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا 100 تو میں 100 کا نام علی رکھتا. یہ بدبخت کہتا ہے کیوں؟ توجہ. اس وقت امام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. امام فرماتے ہیں تو اور تیرا باپ جس نام کو مٹانا چاہتا تھا، جبر مشیت یہ ہے آج تیرے دربار میں علی علی ہو رہا. مل کے بولے سارے نعرہ حیدری. توجہ ایسا ہے. یہ جبر مشیت، یہ مشیت کا جبر ہے کہ جس نام کو مٹانا چاہتے تھے آج اسی دربار میں علی علی کی صدا. جب اس نے یہ سنا خاموش ہو گئے. توجہ. یہ خاموش ہونے کے بعد اپنے ایک درباری خطیب سے جملے میں نے کہنے ہیں اور میں نے بڑی جرات سے کہنے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جرات سے سنیے. سنیں گے؟ میرے بچے توجہ فرمائیں، میرے نوجوان دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ توجہ فرمائیں کہ بڑی جرات کا کام ہے. میں جو آپ جملے ہدیہ کرنے لگا ہوں، یہ ملعون اپنے ایک خطیب سے، درباری خطیب سے، جو اس کے کچن کی حرام ہڈیاں چوس رہا تھا، اس کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے جلدی منبر پر جاؤ اور جا کر میرے اور میرے آبا و اجداد کے فضائل بیان کرو. خطیب نے حاکم کا حکم پا کر فوراً منبر پر چڑھا. توجہ کیجیے گا. اور اس کے قبیلے کے بنو امیہ کے جھوٹے فضائل جو بھی اسے یاد کرائے گئے تھے، اس نے وہ منبر پر بیان کیے. جب بیان کر کے اترا، بسم اللہ، سید زادہ رونق افروز ہے، مل کے بلند تر صلوات پڑھ لے محمد. پھر بھی بلند تر درود ہدیہ کریں بارگاہ محمد. مجمع کافی ہے اور درود کی آواز آپ کی ہلکی ہے. مل کے بلند تر یہاں سے وہاں تک صلوات. توجہ ہے. سلامت رہے مولا زندگی. یہ خطیب حاکم کا حکم پا کر، بھائی جان توجہ کرنی ہے، میں نے کہا میں جرات سے پڑھوں گا. حاکم کا حکم پا کر یہ خطیب منبر پر گیا. اس کے اور اس کے قبیلے کے جو فضائل اسے رٹائے گئے تھے، پڑھائے گئے، اس نے بیان کیے. بیان کرنے کے بعد یہ منبر سے اترا. جیسے ہی اترا، فَالْتَفَتَ الْإِمَامُ إِلَيْهِ، امام اس خطیب کی طرف متوجہ ہوئے. وَقَالَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ وَيْلَكَ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ. میں جملہ دے رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. مولا دشمن کے دربار میں اس خطیب کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، اے خاطب، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. جرات کریں تھوڑا. کہا کہ اے خاطب، خطیب نہیں کہا، اے خاطب. خطیب اور خاطب میں فرق ہے. خاطب خطاب کرنے والے کو کہتے ہیں، خطیب خطبہ دینے والے کو کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب خطاب اور خطبے میں فرق بعد میں بیان کروں گا. امام نے کہا ایھا الخاطب، اے خاطب، ویلک، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تیرے آج کے خطاب نے مخلوق کو تو راضی کیا، خالق کو ناراض کر دیا. مخلوق کو تو راضی کیا لیکن خالق کو ناراض کر دیا. اب سر بھائی کا جملہ دیا کر رہا ہوں، یہ آج کی مجلس کا تاریخی جملہ ہے.
اس سے یہ جملہ کہنے کے بعد فَالْتَفَتَ الْإِمَامُ إِلَىٰ یزید، تخت پر بیٹھے ہوئے یزید کی طرف امام متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کے امام فرماتے تَعْزُنُ لِي أَنْ أَسْعَدَ هَٰذِهِ الْأَعْوَادِ وَأَقُولُ بِكَلِمَاتٍ فِيهِ رِضَا اللَّهِ، میں جملہ بھی ہدیہ کروں گا اور آپ کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا، توجہ کیجئے گا۔ پھر امام یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور توجہ کر کے یزید کی طرف امام مخاطب ہو کے کہتے اے یزید اب مجھے بھی اجازت دے، توجہ، مجھے بھی اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں۔ میں جملہ ہدیہ کر چکا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت دے ان اسعد هذه الاعواد، کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں، وَأَقُولُ بِكَلِمَاتٍ فِيهِ رِضَا اللَّهِ، اور ایسے کلمات ادا کروں یا ایسا خطبہ پڑھوں کہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، اس کو خاطب کہا، اور یہ جو ممبر تھا امام نے اسے ممبر نہیں کہا، اسے لکڑیوں کا ڈھیر کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ممبر پر بھی دشمنان اہل بیت کے جھوٹے فضائل پڑھے جائیں وہ ممبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا۔ مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کرے بابا۔ توجہ ہے، توجہ کرنا، یعنی جس منبر پر جھوٹے فضائل یا دشمنان اہل بیت کے جھوٹے فضائل بیان ہوں وہ منبر نہیں ہوتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، اور اس کی کمی پاکستان میں بھی نہیں۔ توجہ ہے صاحبان، یعنی اس کی کمی پاکستان میں بھی نہیں ہے، بہت زیادہ لکڑیوں کے ڈھیر ہے۔ بابا ان کے پاس لکڑیوں کے ڈھیر ہی ہوں گے، اس لیے کہ ممبر تو صرف اہل بیت کے پاس ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کو بابا۔ توجہ ہے، بات کو آگے بڑھاتے، میں یہاں روک سکتا تھا لیکن بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جیسے ہی امام نے اس ملعون سے کہا کہ مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس منبر پر جاؤں اور ایسا خطبہ پڑھوں کہ جس میں اللہ کی رضا، جس میں خدا کی قربت شامل ہے، امام نے اسے اجازت چاہی۔ یہ کہنے لگا آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ منبر پر نہیں جا سکتے، آپ کو میں اجازت نہیں دیتا۔ اس نے جب انکار کیا تو اس کی اگلی صفوں میں، یہ جو اگلی صفوں پر کرسیاں رکھی ہوئی تھی، اس میں غیر ملکی سفراء بیٹھے ہوئے، سفیر جو بلائے گئے تھے، ان میں سے ایک سفیر تھا جالینوس، اس کا نام تاریخ نے لکھا، یہ حبش کا رہنے والا تھا جالینوس۔ وہ کہتا یزید اسے اجازت دے، یہ کیا خطبہ پڑھے گا، بیچارہ قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، یہ اگر کچھ کہنا چاہتا ہے تو اسے اجازت دے دو۔ کہا نہیں، اس کو اجازت نہیں۔ اب سر بھائی کا میں جملہ ہدیہ کروں، اس نے انکار کیا۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بیٹا توجہ کرنے میری طرف، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کا بیٹا، جس کا نام تاریخ نے معاویہ ثانی رکھا، معاویہ ابن یزید، اور شیعہ کا بچہ اسے سلام کرتا۔ اسی چپ کر رہی میں معاویہ ابن یزید کی بات کر رہا ہوں، توجہ ہے یہ نہیں، ہم اسے سلام کرتے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابھی میں اس پہ جملہ کہوں گا لیکن اس کا پہلے جملہ سن لیں، وہ جملہ میں بعد میں کہتا ہوں۔
یہ اپنے باپ سے کہتا ہے بابا اجازت دو. اب جب اس کے بیٹے نے کہا کہ اس قیدی کو اجازت دو کہ یہ ممبر پر آئے اور خطبہ دے. بھائی جان توجہ کیجیے، میں اگلا جملہ کہنے سے پہلے عربی کا ایک محاورہ آپ کو سناؤں تاکہ آپ لطف لیں. عربی کا محاورہ بولا کہ الشرف ما تعرف به الاعداء، شرف وہ ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. مولا زندگی دے آپ، مولا زندگی دے آپ کو سلامت. شرف وہ ہوتا ہے، توجہ، شرف وہ ہوتا ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دے. اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے اہل بیت کا، یزید ملعون سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. جیسے اس کے بیٹے نے اس سے کہا کہ بابا اجازت دو کہ یہ بھی ممبر پر جائے اور کچھ کہے. اب یہ اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہوا. یہ بھرے دربار کی بات، یہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم اس کو نہیں جانتے. میں نے جملہ کہنا ہے، توجہ کیجیے گا، اگر سر ہلایا تو مجھے دکھ ہوگا خدا کی قسم. یہ کہتا ہے بیٹا تم اسے نہیں جانتے، میں اس کو جانتا ہوں. ھذا من اہل البیت. مولا زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے. ھذا من اہل البیت، یہ اہل بیت کا ایک فرد ہے. بیٹا ہم میں اور ان میں، اللہ کرے یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے. بیٹا ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے زق العلم زکا، ہم میں ہمیں شہد کی گھٹی دی جاتی ہے، انہیں علم کی گھٹی دی جاتی ہے. مجمع کافی ہے، بلندر سلوات ہدیہ کرے اگر جو ایسا بن یا نہیں. مولا زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے. ھذا من اہل البیت، اپنے بیٹے سے کہتا ہے یہ اہل بیت کا فرد ہے. تمہیں اور ہمیں پتہ نہیں اس کو شہد کی بھی ملی تھی یا نہیں ملی، جو ہو ہی شراب خور. توجہ ہے، مولا زندگی دے، مولا سلامت رکھے آپ کو. یہ بہت بڑا جملہ تھا جو میں نے کہا. توجہ ہے، جو سمجھے وہ سمجھے، نہیں سمجھے ان کا اپنا مقدر ہے. کہا کہ ہمیں شہد کی گھٹی دی جاتی. زق العلم زق، میں علم پہ کل بولوں گا امام کے جملوں پہ انشاءاللہ، لیکن آج بات آگے بڑھا تھا. کہا کہ زق العلم زق، تمہیں اور ہمیں شہد کی گھٹی دی جاتی اور انہیں سلامت ہو گئے، انہیں علم کی گھٹی دی جاتی. اور واقعہ ایسے، خدا کی قسم، اہل بیت کے افراد وہ ہیں کہ جنہیں ماں کے دودھ سے بھی پہلے رسول اللہ اپنی زبان چسایا کرتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. اگلا جملہ سنیں، اگلا جملہ سنیں. یہ کہتا ہے بیٹا رک جاؤ، سفارش نہ کرو، انہیں علم کی گھٹی دی جاتی ہے. اگر تم مجھے مجبور کرے گا، اپنے بیٹے سے کہتا ہے، تو میں اسے اجازت دے دوں گا. اگلا جملہ سنیں گے، وہ اس سے بھی قیمتی ہے، اور اس کا اعتراف سنیں. وہ کہتا ہے لم ینزل
من المنبر حتی یفضحنی، یہ ہرگز، اللہ کرے جملہ پہنچ جائے امام کا، امام کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہے کہ اے بیٹا اگر تو مجھے مجبور کرے گا تو میں اسے اجازت دے دوں گا، لیکن یہ اس وقت تک منبر سے نہیں اترے گا جب تک کہ بھرے مجمع میں مجھے اور میرے خاندان کو ذلیل نہ کر لے۔ لم ينزل من المنبر حتی یفضحنی، کہ یہ اس وقت تک منبر سے نہیں اترے گا جب تک کہ مجھے اور میرے قبیلے کو، میں قبیلہ ہی کہوں نا بھائی، یہ ہمیں ذلیل نہ کر۔ اس نے کہا نہیں بابا اجازت تو آپ کو دینی پڑے گی۔ میں نے کیوں کہا کہ شیعہ کا بچہ اس معاویہ ابن یزید کو سلام کرتا ہے؟ ہم نہ ناموں کو دیکھتے نہ رشتہ داریوں کو دیکھتے، اس سے بڑی خطرناک رشتہ داری نہیں ہو سکتی۔ میں پرنسپل آف مذہب تشیع بتا رہا ہوں کہ ہم نہ رشتہ داریوں کو دیکھتے ہیں، ہم نہ ناموں کو دیکھتے ہیں، ہم تو اہل بیت سے نسبت کو دیکھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرا جملہ لیا نہیں گیا جیسے حق تھا، میں پرانا آپ کا خدمتگار ہوں، میرا جملہ ویسے لیا نہیں گیا جیسے لینا چاہیے تھا۔ میں رکتا ہوں، رک کے جملہ کہتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اس معاویہ ابن یزید کا نام کتنا خطرناک ہے، رشتہ داری بھی کتنی خطرناک ہے، لیکن ہم اس کو سلام کرتے ہیں، ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اہل بیت کا حیا کیا۔ مولا زندگی دے آپ کو۔ میں تاریخ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، رسول اللہ کی ازواج میں سے ایک زوجہ ہے اور وہ بھی بڑی خطرناک رشتہ داریاں رکھتی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ بھی شاہ جی بڑی خطرناک رشتہ داریاں رکھتی ہیں۔ نام ہے ان کا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم سلام کرتے ہیں، ہم اس بی بی کو سلام کرتے ہیں۔ شاید آپ نے اس کی رشتہ داریوں پہ غور نہیں کیا ہے۔ او بھیا، یہ رسول کی بی بی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ایک یزید کی بہن ہے، ایک یزید کی پھوپھی ہے۔ بولو میرے ساتھ، بولے صاحبہ نے تشریف فرمائے۔ او بھائی کتنی خطرناک رشتہ داری، لیکن خدا کی قسم شیعوں کا بچہ اس بی بی کو سلام کرتا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم رشتہ داریوں کو تو دیکھتے ہی نہیں۔ اگر میرا ساتھ دے سکو تو ساتھ دینا، خدا کی قسم اہل بیت کا دشمن ہو، بھائی جان جاننا، پرنسپل دے رہا ہوں، اہل بیت کا دشمن ہو، ہمارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہم اس میں بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور اہل بیت کا حکمدار کیوں نہ ہو، ہمارا دشمن ہو، ہم اسے سلام کرتے ہیں۔ مولا حسین کی قسم نہیں دے رہا، سلام ہو محمد بن
نبی بکر پر سلامت سلامت، واہ واہ، سبحان اللہ، سلام ہو، محبت بھی نبی بکر پر، تمہاری آواز نجف تک جائے، سلامت رہے، سلامت، اور اگر حلالی ہو تو ایک ایک کی آواز نجف جائے، سبحان اللہ، نعرے لگاؤں گا اور آواز نجف تک جائے، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری، یا لبیک یا حسین، 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 محمد صلوات، یہ شان ہے خاندان قزلباشی، اعلیٰ شاہ حسین، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ باپو کو زندگی عطا فرمائے۔ زبان کے ساتھ دل مولا علی 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 مولا صلوات پڑھ لیں مل کے سارے حضرات، ایک مرتبہ پھر مل کے یہاں سے وہاں تک بلند تر صلوات۔ ہمارا معیار اور پیمانہ تو صرف اہل بیت ہے، ہم تو اہل بیت پہ نگاہ کرتے ہیں، جو اہل بیت کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا ہوتے ہوئے ہمارا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اتنی خطرناک رشتہ داری ہے، بولو ہے یا نہیں؟ یہ جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں ان کا کام بتاؤں انہوں نے کام کیا کیا، توجہ ہے یا نہیں؟ جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اور قیامت تک کے لیے ایک فیصلہ ہمیں کر کے دیا ہے، زوجہ رسول نے، ہماری ماں نے، بابا ساری ہی ازواج ہماری مائیں ہیں رسول اللہ کی، ساری ہی رسول کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلے سال یہاں عشرہ محرم الحرام پڑھا تھا تو میں نے یہ جملہ کہا تھا، اسی عصر سے اشتہار لے کر یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ رسول کی جتنی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، ہم قرآن کے فیصلے کو کبھی نہیں ٹکراتے۔ قرآن نے کہا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ساری بیویاں ہماری مائیں ہیں، لیکن ماں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسلام پر پلنے والی مائیں اور ہیں، اسلام کو پالنے والی ماں خدیجہ۔ جس نے اسلام کو پالا وہ ماں صرف خدیجہ۔ آج ہی آپ کی نظر جملہ ہدیہ کرتا ہوں، آج ہی میں نے آپ کا رنگ عجیب دیکھا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں، بالخصوص آقا جی جتنے ماتمی ہوں عزادار میری طرف دیکھو۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر بات آ گئی
یہ ہو نہیں سکتا کہ ازواج رسول کا ذکر ہو اور جناب خدیجہ کا تذکرہ نہ ہو. یہ کچھ سوچ کے نہیں آیا، جملہ ہدیہ کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس اتنا مال تھا، لوگ کہتے ہیں عرب کی، یعنی عین کے ساتھ عرب کی عرب پتی خاتون. بولو صحیح ہے، آپ کی جدہ کا تذکرہ ہے. عرب کی ایک عین کے ساتھ عرب اور ایک الف کے ساتھ عرب، عرب کی عرب پتی خاتون. یہ سارا مال اسلام پہ خرچ کر دیا. میں چاہتا ہوں خدا کی قسم، میرا آج کا جملہ آپ پوسٹ بنا کے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں وائرل کرو، میری طرف سے اجازت ہے. جملہ میں اتنا وزنی ہدیہ کرنے لگا ہوں. عزیزو، سارا مال خدیجہ نے اسلام پر قربان کیا، اور یہ کہتی تھی کہ دولت لو اور کلمہ پڑھو، قرضے معاف کراؤ اور کلمہ پڑھو. اب میں ان کے نام جانتا ہوں، کس نے کتنے پیسے لیے تھے. زندگی میں میرا ساتھ دینا جی، میں ان کے نام جانتا ہوں. دیکھیں میری طرف جی، میں ان کے نام جانتا ہوں، کس نے کتنے پیسے لیے اور کلمہ پڑھا. آج مولوی جس پوسٹ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آج مولوی سپیکر کھولتا ہے اور کہتا ہے جی شیعہ پیسے لے کر ماتم کرتے ہیں، پیسے لے کے ماتم کرتے ہیں. یہ انہی کی اولادیں بولتی ہیں جنہوں نے پیسے لے کے کلمہ پڑھا. ماتمی غور کرو. ہم پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ جن کے بڑوں نے پیسے لے کر کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. جناب خدیجہ سارا مال لٹا دیا اور ہم سلام کرتے ہیں. اور انہی ازواج میں جناب کتنی خطرناک رشتہ داری میں دوبارہ گروانا نہیں چاہتا، اپنے ذہنوں میں رکھیں. مدینے آگے، مدینے رسول اللہ گھر میں نہیں تھے کیونکہ رسول اللہ کا حرم تھی. اس کا باپ نام آپ جانتے ہیں، اس سے سلامت ہے جی، اس سے ملنے کے لیے آیا. دروازہ کا کوئی باپ کیا، جناب ام حبیبہ نے دروازہ کھولا. باپ تھا، باپ کا استقبال. باپ اندر آیا. بھائی جان توجہ کیجیے، بسم اللہ. رسول اللہ کا بستر بچھا ہوا. مولا زندگی دے آپ کو. رسول اللہ کا بستر بچھا ہوا تھا. یہ اندر آیا اور سیدھا رسول اللہ کے بستر کے قریب پہنچا. ابھی اس نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، بجلی کی سی تیزی سے بیٹی اس کے سامنے آئی، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا بابا ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. باپ رکا، ٹھہرا. اس بی بی نے آگے بڑھ کے رسول کے بستر کو لپیٹ دیا. آپ کی زہرہ میں بیٹھے. اس نے آگے بڑھ کر رسول کے بستر کو لپیٹ دیا اور کہا بابا اب بیٹھ جاؤ. باپ نے بیٹھنے سے پہلے کہا بیٹی یہ تو نے کیا کیا؟ میں تیرا باپ ہوں. بھائی جان توجہ، یہ کون بول رہی ہے؟ رسول اللہ کا حرم. ہم کیوں سلام کرتے ہیں؟ کہا بیٹی میں تیرا باپ ہوں. پکار کے کہتی ہے بابا بات باپ اور بیٹی کے رشتے کی نہیں ہے، بات ہے مقام مصطفیٰ. زندگی دے آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں.
کہا بات باپ اور بیٹی کے رشتے کی نہیں ہے، بات ہے مقام مصطفیٰ کی. بابا یہ کوئی عام بستر ہے؟ یہ طٰہٰ کا بستر ہے، یہ مزمل کا بستر ہے، یہ مدثر کا بستر ہے، یہ پاک و پاکیزہ کا بستر ہے، یہ طاہر و اطہر کا بستر ہے، یہ پاک و پاکیزہ کا بستر ہے. اور بابا ابھی تک آپ مشرک ہیں، اور قرآن کہتا ہے مشرک نجس ہے. کوئی نجس، کوئی نجس، کوئی نجس پاکیزہ کی جگہ پر نہیں ہے. نہیں انہی کا سلام انہی کی نظر ایک جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں. قیامت تک کے لیے ام المومنین نے ہمیں سمجھا دیا بستر ہو یا منبر کوئی نجس نہیں ہے. زندگی دے ہمیں احترام کرتے. ہم تو رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے، ہم تو رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے. اور ایسی ہی خطرناک رشتہ داری ہے معاویہ ابن یزید، یزید کا بیٹا. ہم اسے سلام کرو. بس بیان سمیٹ ہوں، یہ جملہ مکمل کر دوں. بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہوا یزید، اور اس نے امام کو اجازت دی، اور امام نے خطبہ پڑھا. خدا کی قسم یہ اس خطبے کا اثر تھا کہ باپ کے فی النار ہونے کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کے تخت کو ٹھوکر ماری. یہ قیمتی جملہ تھا، قیمتی جملہ تھا جو دینا چاہ رہا ہوں. اپنے باپ کے تخت کو یہ کہہ کر ٹھوکر ماری کہ یہ میرے باپ نے بھی غصب کیا، اس نے بھی غصب کیا، یہ کل بھی آل محمد کا تھا، آج بھی آل محمد. سارے بولنا جی نالو حاضری. توجہ آئی ابھی؟ بسم اللہ. یہ اس نے اجازت دلوائی اور امام نے خطبہ، اور اس خطبے کا اثر تھا کہ باپ کے فی النار ہونے کے بعد اس کے بیٹے نے بھائی جان سلامت نے. یہ کوئی معمولی حکومت نہیں تھی. کی حکومت کوئی معمولی حکومت تھی، 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی. کہا جاتا ہے کہ اس کی تخت حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا. اتنی بڑی اس کی حکومت، لیکن بیٹے نے اتنی بڑی حکومت کو یہ کہہ کر ٹھوکر مارنا کہ یہ کل بھی آل محمد کا حق ہے، آج بھی آل محمد کا حق. حسین کو کربلا میں اکیلے یزید نے نہیں مارا، 3 بر اعظموں کی فوج جس نے حسین کو کربلا میں شہید. اللہ اکبر. 3 بر اعظم، اتنی بڑی حکومت. عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام کو جو کربلا میں شہید کیا گیا، فوجوں نے مارا ہے حسین کو. فوجوں. ہمارے پاکستان کے بہت بڑے علامہ گزرے، بڑی خدمات ہیں ان کی وقف قدر باش کے لیے.
मुफस्सर कुरान अल्लामा हुसैन बख्तियारा साहब इस मिंबर पर भी वो खिताब कर चुके हैं। खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी किताब है असहाबुल यमीन। उन्होंने एक मुसाइब से भरा हुआ जुमला लिखा है पुरदर्द। वो कहते हैं दुआ किया करो घर को चोर लूटे फौजी ना लूटे। आले मोहम्मद के घर को चोरों ने नहीं लूटा। अल्लाह मुझे दादे ने जुमला कहा है, चोर छुप छुप कर लूटता, फौजी छुप कर नहीं लूटता। अल्लाह अकबर। आज 4 मुहर्रम की रात हो गई। चंद दिनों का मेहमान है ज़हरा का। मैं अक्सर कहा करता हूँ मोमिनों आज़ादारों, ये रोने के दिन है, ये रोने की रात है। फातिमा ज़हरा बड़ी दूर से चल के आती और वो आपके आंसू देने आती, और आपके आंसू जनाब ज़हरा की रुमाल की जीनत बन गए। और ज़हरा वो रुमाल अपने बेटे हुसैन के जख्मों पे लगाती। एक रिवायत मैंने और पढ़ी है कि जब भी जहाँ भी मजलिस होती, कोई और आए ना आए, 2 बीवियां जरूर आती। आप मुझसे सवाल करें वो कौन सी 2 बीवियां? एक का नाम ज़ैनब कुबरा और दूसरी का नाम सकीना बिन्त हुसैन। मस्तूरात में कहीं बैठती, जब आप आवाज़े बुलंद रोते गिरिया करते मसाए, तो जनाब सकीना अपनी फूफी का दामन पकड़ के कहती, फूफी अम्मा ये जो रो रहे हैं क्या ये हमारे रिश्तेदार हैं? जनाब ज़ैनब फरमाती, नहीं बेटी ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। जैसे ये सुनती है तो रो के कहती है, फूफी अम्मा काश ये सारे करबला हो। मेरा अली असगर प्यासा ना मारा जाए, मेरा बाबा प्यासा ना मारा जाए। खुदा मेरा और आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करें। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, करबला के वाक़े का जो पहला शहीद है वो हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील, सफ़ीर हुसैन। अभी जाकिर भाई उनके बच्चों की शहादत पढ़ रही थी। जब जनाब मुस्लिम को कैदी बना के, मेरी तरफ देखिएगा, सफ़ीर हुसैन को जब इमाम ने कूफे भेजा, खत दे के भेजा, कूफे वालों मुस्लिम मेरा भाई, मुस्लिम मेरा मुक्तबिर है, मेरा भाई, ये खत लिखा है कूफे वालों। जब जनाब मुस्लिम को कैदी बना के लाया गया और दारुल अमारा की छत पे ले जाया गया, अल्लाह आपको ले जाए ज़ियारत करके आए कूफे में, दारुल अमारा की छत से नीचे मुस्लिम ने देखा कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। अहले दर्द मोमिन बैठे हो मेरे सामने, घरों में तुम्हारे भी छोटी छोटी औलाद, जिन्हें आले मोहम्मद के बच्चों का मसाइल सुन के रोना ना आए, अपने बच्चों को देखा करो। वहीं से पुकार के कहते जनाब मुस्लिम, कूफे वालों इस ईद की खुशियों में मेरे 2 यतीमों का ख्याल रखो। अजरों को बदलना ज्यादा तवील मसाइल नहीं, अक्सर जुमले हदिया करूंगा, आंखों में आंसू आ जाए, बतूल राजी हो जाए। जनाब मुस्लिम को जब दारुल अमारा में कैदी बना सादात गैर सादात लाया गया, सर का पांव हजरत मुस्लिम जख्मी थे, बदन पर जख्म थे, होंठ कटे हुए थे। एक मलऊन जनाब मुस्लिम से कहता है, मुस्लिम अमीर को सलाम करो। मलऊन बैठा हुआ था इब्न ज़ियाद तख्त पर, सिपाही कहता है जनाब मुस्लिम से कि अमीर को सलाम करो। इसका ये कहना था कि जनाब मुस्लिम फरमाते, माली अमीर से वल हुसैन अजर को मल। अपनी आवाज़ों को बुलंद रखना ज़्यादा, ये रोने की रात है, अगले साल वही होएगा जो जिंदा होगा।
کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ جیسے یہ جملے حسین نے سنے ہوں گے، علماء پڑھتے ہیں حسین نے کہا واہ مسلم، تو نے مجھے بھرے دربار میں امیر کہا ہے۔ اللہ کرے آپ جملہ سمجھ جائیں۔ مسلم سے مخاطب ہو کر حسین فرماتے ہیں مسلم آج کے بعد میرا وعدہ ہے دنیا تجھے امیر مسلم کہے گی، مجھے غریب حسین۔ اجرکم اللہ، جو دعائیں ہیں وہ مانگے روتے ہوئے، روتی آنکھوں سے جو دعائیں مانگی جائیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ عزادارو جناب مسلم قیدی ہے، ایک ماشکی ہے، ماشکی دربار میں، جو دربار میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے، اس وقت پرانے وقتوں میں ماشکی ہوتے تھے۔ یہ ماشکی روایت کرتا ہے، محیج الاحزاب میں یہ روایت موجود ہے، یہ ماشکی یہ روایت کرتا ہے کہ جب مسلم قیدی بنا کر لائے گئے میں اس وقت بھی دربار میں تھا۔ اگلا جملہ سنیں گے، یہ ماشکی کہتا ہے جب سجاد کو قیدی بنایا گیا، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند رکھیں عزادارو۔ آج علی کی بیٹی کو پرسہ دینا ہے، آج جناب رقیہ کو پرسہ دینا ہے۔ کہا جب سید سجاد کو قیدی بنا کے لایا گیا میں اس وقت بھی دربار میں موجود تھا۔ کہا دونوں قیدیوں کا انداز الگ تھا، جدا تھا۔ کہا جب میں نے مسلم کو دیکھا وہ قیدی تھے، زخمی تھے، لیکن اس کے باوجود سینہ تانے ہوئے کھڑے تھے، کسی سپاہی کو دائیں دھکیلتے تھے، کسی کو بائیں دھکیلتے تھے۔ ایک نے کہا امیر کو سلام کر، شیرانہ انداز میں کہا میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں، سینہ تانے کھڑے تھے۔ یہ کہتا ہے جب میں نے سجاد کو قیدی دیکھا، اجرکم اللہ، شرم نہیں کرنے رونے میں، کہا سجاد سر جھکائے ہوئے کھڑے، اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ کہا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں قریب گیا، کہا اے قیدی تو بھی ہاشمی ہے، مسلم بھی ہاشمی تھا، تمہاری قیدوں میں کیوں فرق ہے؟ ماتم کر کے جملہ سننا، سید سجاد کہتے ہیں مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ اس علوم نے حکم دیا حسین کو لے جاؤ دارالامانہ کی چھت پر، سر کو تن سے جدا کر دو۔ آخری چند جملے عزادارو، مسلم کو دارالامانہ کی چھت پہ لایا گیا۔ جب دارالامانہ کی چھت پہ پہنچے جناب مسلم نے پکار کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ آقا حسین کو سلام کیا، کہا مولا غلام کہا کری سلام۔ جب جناب مسلم نے سلام کیا، روایات کہتی ہیں کہ حسین اس وقت منظر سوگ پر تھے، یہ سلام حسین تک پہنچا۔ ہم جو زیارت پڑھتے ہیں نا مجلس کے بعد، یہ جناب مسلم کی سنت ہے، جناب مسلم نے سلام کیا، حسین منظر سوگ پر تھے، وہیں سے پکار کے کہتے وعلیک السلام، وعلیک السلام۔ جب امام نے کہا وعلیک السلام، نہیں تو دیکھنا جناب سید الشہداء کی سواری کے ساتھ جناب عباس کی سواری تھی۔ جب حسین نے سلام کیا، عباس فرماتے مولا کسے سلام کر رہے ہو؟ کہا عباس تمہیں ایک منظر دکھاؤں، لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ وہ منظر دیکھ کر اپنے بابا علی کا جلال نہیں دکھاؤ گے۔ کہا آقا وعدہ کرتا ہوں، میں اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ اللہ کسی بھائی کو بہن کا سہاگ اجڑتا ہوا نہ دیکھے۔ حسین نے دو انگلیاں کی، کہا عباس ذرا انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ عزادارو اب جو عباس نے دیکھا، جلاد تلوار لیے کھڑا تھا۔ عباس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہا آقا آپ کو اپنے بابا کا واسطہ مجھے کوفے بھیجو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا آقا دارالامانہ کی چھت بڑی اونچی ہے، جب مسلم کا لاشا نیچے گرے گا اپنے ہاتھوں پہ لوں گا۔ حسین رو کے کہتے مسلم تو نے اوپر دیکھا ہے، اب ذرا نیچے نگاہ کر۔ اب جو مسلم نے دیکھا سیاہ برقعے والی بی بی دامن پھیلائے کھڑی ہے، کہہ رہی ہے
يعلم الذين ظلموا وإياهم